وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب إلى آخره۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو شرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بہت سی لمبی طویل آیت جو قرآن مجید میں سب سے بڑی آئی ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کی ضرورت پر کام آنے والی چیز کا ذکر کیا کہ انسان اس دنیا میں ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کا ایک ضرورت مند ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کے آنے کے بعد ایک انسان کے بہت ساری ضرورتیں، بہت ساری حاجتیں رہتی ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ دینے کو بھی کہا ہے اور ایک دوسرے کے کام آنے کو بھی کہا ہے۔ تو یہ جو انسان کی زندگی میں بہت ساری ضرورتیں آتی ہیں، ان میں سے ایک ضرورت ہے قرضہ۔ یہ قرض ایک ایسی ضرورت ہے جب انسان کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کسی قحط سالی میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اسے قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم واقعی معنوں میں ضرورت مند ہو تو تم قرضہ لیا کرو۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے قرضے سے متعلق دینے والے کے فوائد، نہ لوٹانے والے کا انجام، کس نیت سے لیتے ہیں تو کیا ہوگا، سب کچھ ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کے بعد قرض سے متعلق چند مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اس جمعہ بھی اس موضوع کو مکمل کر دیا جائے۔ تو آئیے، قرضے کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم حل کریں گے۔ قرضہ لینا ہے تو قرضہ لینے کے جو شرائط میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے روشنی میں بیان کیے تھے، اسی کو اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا پیارا واقعہ ہے، دیکھیے، قرضہ لینے کا بھی اور قرضہ لوٹانے کا بھی۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے، بطور قرضہ دے دیجئے۔ اس نے کہا میں تمہیں قرضہ دوں گا، کوئی حرج نہیں، بس تم گواہ لے کر آؤ۔ تو اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرے لیے تو بس میں اجنبی ہوں، یہاں مجھے جاننے والا پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، لہذا میرا گواہ تو بس اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کہنا تھا ٹھیک ہے، کوئی ضامن تو لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ میرے لیے ضامن بھی تو اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے اس کے تقوی و للہیت کو دیکھا اور اس نے اپنے معاملے میں، اپنے قرض کے اندر اللہ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، تو اس نے 1000 دینار اٹھا کر اس کے حوالے کر دیے۔ اور جب قرضہ لوٹانے کی مدت تھی وہ بھی طے ہو گیا، اور جب قرضہ لوٹانا تھا وقت آ گیا، قرضہ لے لیا، وقت گزر گیا۔ اب آج ایسا وقت تھا
کہ اس کا قرضہ لوٹانا ہے. تو اس نے اللہ کو گواہ ضامن بنایا تھا. اس نے اللہ کو ڈرتے ہوئے اس نے پورا قرضہ جمع کر لیا اور جمع کر کے اس بھائی کو لوٹانے کے لیے روانہ ہوا. یہ جو بھائی تھا قرضہ لینے والا اور قرضہ جو دینے والے کے درمیان بیچ میں ایک ندی تھی. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے اس ندی پار ہو کر جانا پڑتا تھا کشتی کے ذریعے سے. تو اس نے وہ بھائی نے جو قرضہ لیا تھا سارا قرضہ جمع کر کے لے کر آیا, ندی کے کنارے بیٹھ گیا. دیکھ رہا تھا کہ کوئی کشتی آ جائے تو میں لے جا کر سیدھے اسے پہنچا دوں گا. اور وہ یہ جو بھائی تھا قرض دیا تھا اس نے بھی سوچا جو اللہ کو شاہد اور گواہ ضامن بنایا ہے وہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا, آج اس کی لوٹانے کی باری ہے. تو اس نے بھی اس ندی کے کنارے آ کر بیٹھ گیا, شاید وہ بھائی آئے تو قرضہ مانگ لوں گا. تو یہاں پر یہ انتظار کر رہا ہے کوئی کشتی آئے تو پہنچ کر میں ادا کر دوں گا. اس دن اتفاق سے کوئی کشتی نہیں آئی, کوئی کشتی نہیں آئی. تو اس نے سوچا میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہوں, اللہ کو ضامن بنایا ہوں, اور آج میں اس بندے کو اس بھائی کو قرضہ دینے کا وعدہ کیا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے تعلق سے بدگمانی کر لے. تو سوچا آج تو کشتی ملنے والی نہیں. اس نے سیدھا گیا, ایک لکڑی کاٹی اور اس کے اندر ہول بنایا, سوراخ بنایا اور 1000 دینار اس کے اندر ڈال دیے. پھر اس کے اندر چٹھی لکھ دیا, بھائی یہ میں تیرا قرضہ لوٹا رہا ہوں جو اللہ کو شاہد اور گواہ بنا کے ضامن بنا کے لیا تھا, میں نے اس کے اندر تجھے ادا کر دیا ہے. یہ بھی چٹھی اس کے اندر ڈال کر اوپر سے ڈھکن موس دیا, جو ہول کیا تھا اسی لکڑی کو ڈھکن بنا کر موس دیا اور پانی میں بہا دیا. اور اللہ رب العالمین اس کا ضامن بن چکا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیسے اس تک پہنچاتا ہے. اب وہ بھی شام تک انتظار کیا, آئے گا آئے گا, آیا نہیں. اس نے سوچا آج پورا دن یہیں گزار چکا ہوں, کوئی کمایا نہیں, کوئی کچھ بھی میں کمایا تو نہیں. ٹھیک ہے جاتے جاتے کچھ لکڑیاں چن کے لے کر جاؤں تو گھر میں جلانے کے لیے تو کام آ جائیں گی. وہ لکڑیاں چن رہا تھا, اتفاق سے دیکھتا کیا ہے کہ ندی سے نکل کر کوئی ایک بڑی لکڑی سامنے گرتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ چلو کتنی بڑی لکڑی مل گئی ہے, یہ بھی لے کر چلے جاؤں گا تو گھر میں جلانے کے لیے کام آ جائے گا. اس نے گھر میں لے کر گیا اور لے جا کر اسے چیرنے لگا, پھوڑنے لگا, توڑنے لگا. تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے اندر سوراخ ہے اور اس کے اندر 1000 دینار پیسہ ہے اور ایک چیٹی ہے. اس چیٹی لے کر پڑھتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے تمہیں قرضہ لیا تھا, آج ادا کرنے کی باری تھی, میں نے تمہیں ادا کر دیا ہے, اگر مل جائے تو خبر دے دینا. یہ بات اس نے سنا, وہ پڑھا چٹھی پڑھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن بنایا, ندی میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے تک پہنچا دیا. یہ ہوتی ہے لے کر ادا کرنے کی نیت, اور تمام لینے کے شرائط اس کے اندر موجود ہیں. پھر وہ بھائی صاحب کیا کیے, اب ملے نہیں ملے معلوم نہیں. پھر دوبارہ 1000 دینار لے کر کشتی میں سوار ہونے کے بعد پھر گیا اور جا کر دینے لگا, بھائی صاحب تمہارا قرضہ تھا, آپ تک پہنچا نہیں پہنچا, اس کے ذریعے سے پہنچایا تھا, لہذا اب میں تمہارے سامنے آ کے 1000 دینار دینا چاہتا ہوں. اس بھائی صاحب نے کہا کہ جو تم نے قرضہ لکڑی کے ذریعے سے بھیجا تھا وہ قرضہ مجھے مل چکا ہے. سبحان اللہ. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے تھے, وہ بھی 1000 دینار مار لیتے تھے. لیکن دیکھیے کتنے اللہ والے تھے, پہنچانے کے لیے اللہ کو ضامن بنا کر پہنچا دیا. اور جب دوبارہ قرضہ لے کر جا رہا ہے تو اس نے کہا بھائی صاحب جو قرضہ دیے تھے وہ مجھے مل چکا ہے, مجھے اس قرضے کی ضرورت نہیں, مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرضہ لینے کے شرائط اس کے حدیث کے اندر ہے, قرضہ ادا کرنے کی نیت اس کے اندر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا عد اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے قرضہ ادا کر دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ راستہ بھی ہموار کر دیتا ہے. سارے قرضے کے سارے مسائل اس کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. آگے چلیں. ایک چیز یہ ہے قرضہ اور امانت. قرضہ ایک ہے, ایک امانت ہے, ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. قرضہ کیا ہوتا ہے کہ قرضہ دے کر اس سے بعد میں واپس لیا جاتا ہے, وہی چیز یا اس کے مثل کوئی چیز اسے واپس لی جاتی ہے اور اسے ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے. اور امانت ایک ایسی چیز ہے, آپ میرے پاس کوئی امانت رکھے
اور وہ امانت کی میں حفاظت کر رہا تھا، اچانک میرا گھر جل گیا، اچانک کوئی چور آ کر چورا کے لے چلا گیا، یا اچانک مجھ سے کوئی غبن ہو گیا، وہ کئی تلف ہو گیا، گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو پھر میں آپ کو دوبارہ وہ امانت لوٹا نہیں سکتا، لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ امانت تھی، میں حفاظت کرنا تھا کیا، اس کے باوجود بھی وہ ضائع ہو گیا ہے، تو دوبارہ میں آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں قرضہ جو ہوتا ہے وہ قرضے میں لوٹانا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں میرے پاس قرضہ مت رکھو، میرے پاس امانت مت رکھو، میرے پاس کچھ دینا چاہتے ہو تو امانت نہیں قرضے کے طور پر دو، تاکہ میں اسے استعمال بھی کر سکوں اور لوٹانے کی باری آئے تو میں آپ کو لوٹا بھی سکوں۔ لوٹانا چاہتا ہوں میں آپ کو، خواہ مخواہ میں آپ کا مال لے کر ضائع ہونے کے بعد میں آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا، میں آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ جب بھی مجھے دینا چاہتے ہو امانت سمجھ کے مت دو، قرضہ سمجھ کے دو، میں بھی استعمال کر لوں گا اور تمہیں ضائع بھی ہو جائے تو میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے قرضے کے چند مسائل یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ قرضہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اللہ کا قرض، دوسرا ہے بندوں کا قرض۔ اللہ کا قرض کیا ہے؟ اللہ کا قرض یہ ہے کہ ایک انسان ہے، مالدار ہے، اس پر حج واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ حج نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں، مر گیا، حج ادا کیے بغیر، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، واجب ہونے کے باوجود بھی وہ حج ادا نہیں کیا، مر گیا۔ یا اسی طرح اس پر رمضان کے روزے، فرض روزے واجب ہو چکے تھے، وہ انسان بیمار ہونے کی وجہ سے روزے رکھ نہ سکا، اور جو روزہ نہ رکھنے کا جو فدیہ ہے، کفارہ ہے، وہ بھی ادا نہیں کیا، مر گیا۔ اسی طرح اس مالدار انسان پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، وہ زکوٰۃ ادا کرے بغیر وہ انسان مر گیا، کسی ضرورت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اور زکوٰۃ اس کے اوپر پینڈنگ رہی، باقی رہی، اور وہ مر گیا۔ یا اسی طرح نذر مان لیا تھا، اے اللہ یہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو مسجد کو اتنا پیسہ میں صدقہ کروں گا، یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک جانور ذبح کر کے غریبوں مسکینوں کو کھلاؤں گا، کچھ ایسے ارادے نظر مان لیا تھا، یہ ساری چیز، اور وہ نظر کو ادا نہیں کیا، یہ سب کچھ چیزیں جو کچھ ہے وہ اللہ کا قرضہ ہے، اور اس حال میں مر گیا جو ادا نہیں کیا تھا، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے اللہ کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، اس کی میراث میں سب سے پہلے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیا تھا وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، اس نے حج نہیں کیا تھا اس کے نام پہ کوئی حج بدل کریں گے، اور جو روزے کا فدیہ نہیں ادا کیا تھا وہ فدیہ نکال دیا جائے گا، اگر کوئی نظر مان کے نظر پوری نہیں کیا ہے تو اس کے نظر کا اس میں نکال دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد میراث تقسیم کی جائے گی۔ یہ اللہ کا قرضہ ہے، اس کو بھی یاد رکھو، یہ بھی اللہ کا قرض ہے۔ اور اس کے ساتھ اب میں یہاں سے بندوں کا قرض بھی شروع کروں گا انشاءاللہ۔ بندوں کے قرض میں سب سے پہلے بیوی کا قرض۔ بیوی کا قرضہ کیا ہے؟ دیکھیے بیوی کے قرضوں میں سے ایک ہے، کچھ چیزیں بیوی کے پاس ہی پیسے ہوتے ہیں، بیوی بھی کچھ پیسوں کی مالک، کچھ مال کی مالک ہوتی ہے۔ تم نے مہر دیا تھا، وہ بیوی اس کی مالک ہے، تم نے شادی ہونے کے بعد تحفہ دلایا تھا، اسے زیور دلایا تھا، سونا چاندی کچھ دلایا تھا، اسے دے دیے تو اس کی مالک ہو گئی، وہ اس کے انڈر میں ہے، وہ آپ کا حق نہیں، آپ نے تحفہ دلا دیا، وہ اس کا ہو گیا، وہ اس کی مالک ہے۔ یا اس کی میراث میں سے، اس کے ماں باپ کی میراث میں سے کوئی بھی طریقے سے پیسہ آیا اس کے پاس، وہ اس کی مالک ہے۔ وہ کچھ کما رہی ہے، وہ کما کر پیسے رکھتی ہے تو اس کی مالک ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی ضرورت کے لیے وہ مہر میں سے کچھ منگ لیتا ہے، یا جو تحفہ دلایا تھا وہ قرضے کے طور پر کچھ منگ لیتا ہے، یا وہ بیوی کے پاس کوئی رقم منگ لیتا ہے، تو پھر یہ بیوی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ میری بیوی کیا دینا میں نہیں چلے گا، بیوی سے قرضہ لیا ہے تو بیوی کو بھی قرضہ واپس لوٹانا ہوگا۔
اسی طرح جو بیوی کا سب سے بڑا قرضہ آج ناحق مارا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ حق مہر ہے. حق مہر. مہر شادی کرنے کی باری آتی ہے تو شادی کے موقع پر مہر لکھا دیتے ہیں, دیتے نہیں, یا آدھا دیتے ہیں آدھا مہر دیتے نہیں, کہتے ہیں کہ بعد میں دیں گے, قرضے کے طور پر لکھا دیتے ہیں. اور شادی ہو کے پوری زندگی بچے ہو جاتے ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اس مہر کو ادا نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ شوہر مر جاتا ہے اور مہر ایسے ہی باقی رہتا ہے. اب یہ جو بیوی ہے وہ غم کے مارے شوہر کے وفات پر غم میں رہتی ہے, ماتم میں رہتی ہے, وہ ایک دکھ میں رہتی ہے. ایسے موقع پر جماعت کے کچھ احباب یا خواتین اسے پکڑ کے لاتے ہیں اور لا کر میت کے سامنے بٹھا کے کہتے ہیں مہر بخش دو, مہر بخش دو, مہر بخش دو. اب وہ کیا کرے گی عورت؟ وہ تو بیوہ ہو گئی, اب اس کا پرسان حال کوئی نہیں, قرضہ اس پہ شوہر کا باقی ہے. وہ غم میں لا کر مجبوراً اس سے ظلم زبردستی کے ساتھ قرضہ معاف کرایا جاتا ہے. قرضہ اگر وہ ایسا معاف کریں گے تو معاف نہیں ہوگا. لہذا بیوی ہاں اگر اپنی زندگی میں ہی خوشی سے معاف کرتی ہے تو الگ بات ہے, لیکن انسان جو اس غم کی حالت میں لا کر میت کے سامنے بٹھا کر معاف کرنے کو کہتے ہیں تو بیوی ظاہر سی بات ہے اسے معاف کرے گی. پہلے سے غم ہے, دکھ ہے, تو یہ نہیں چلے گا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان عورت سے نکاح کیا کم مہر میں یا زیادہ مہر میں اور اس نے مہر دیا نہیں اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو لقی اللہ یوم القیامت وہو زان, کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو وہ زانی کہلائے گا. اللہ میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے اسے زانی کی حیثیت سے پکارا جائے گا, بلایا جائے گا. لہذا جو بھی احباب قرضہ دینا ہے بیویوں کو, جو بھی احباب مہر نے لکھا کر اب تک ادا نہیں کیے یا مہر دینے کے بعد واپس لے کر اپنی کوئی ضرورت مکمل کیے تو بیویوں کا قرضہ ادا کر دو, ورنہ تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. بیوی کو ظلم زبردستی سے تمہاری میت کے سامنے معافی دلاؤ گے تو وہ معافی قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح حاضرین بندوں کے قرض میں سے ایک چیز یہ ہے, اگر کوئی انسان, ایک اور مسئلہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ نے کسی کے پاس قرضہ لیا, اب قرضہ واپس کرنا چاہتے ہیں, اب جس کے پاس سے لیے تھے وہ انسان کہاں ہے نہیں معلوم, کبھی گاؤں چھوڑ کے چلا گیا, ڈیوٹی کی وجہ سے چلا گیا, کوئی پریشانی کی وجہ سے چلا گیا, کچھ بھی ہو گیا, وہ تمہارا جو جس کے پاس سے تم قرضہ لیے تھے وہ انسان تمہارے سامنے موجود نہیں ہے اور کہاں ہے پتہ نہیں ہے, گم ہو گیا ہے, کیا ہو گیا, وہ زندہ ہے, مرا ہے, معلوم نہیں, کہاں ہے معلوم نہیں. تو کیا کریں گے؟ آپ قرضہ دینا ہے اس کو, کیا کریں گے؟ کہا گیا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے تعلق سے مکمل تحقیق کریں گے. جتنی تحقیق کے راستے ہوتے ہیں پوری تحقیق کریں گے وہ بندہ زندہ ہے نہیں ہے. اگر معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے تو اس تک پہنچ کر دینا پڑے گا. اگر معلوم ہوا اس کے وارثین زندہ ہے تو اس کے وارثین کو آپ دینا پڑے گا. ہاں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں, کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ تم وہ جو قرض کا مال ہے وہ غریبوں میں صدقہ کر دو, غریبوں میں صدقہ کر دو. اب غریبوں میں صدقہ کرنے کے بعد وہ انسان دوبارہ لوٹ کے آیا تو کیا کریں گے؟ قرضہ آپ نے دیکھا وہ انسان موجود نہیں ہے تو آپ نے اس کا قرضے کا مال صدقہ کر دیا, پھر اس کے بعد وہ لوٹ کر آ کر پوچھ رہا ہے قرضہ دو میرا, تو تب کیا کریں گے؟ تو کہا گیا کہ آپ اسے کہہ دو کہ بھئی آپ نہ ملنے کی صورت میں نے آپ کا مال صدقہ کر دیا ہے غریبوں میں. اگر وہ مانتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو آپ دوبارہ قرضہ لوٹانا ہوگا, جو آپ نے لوٹایا ہے وہ آپ کے نام پہ صدقہ بن جائے گا. اس بات کو یاد رکھیں. قرضے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے, قرضہ لینے کے بعد ادا کرنے کی طاقت نہیں. ایک انسان قرضہ لے لیا اور قرضہ لینے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے پاس سے قرضہ لیا ہے, اب میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں مالی حالت سے, اب میرے پاس کوئی صورت نہیں آپ کے ادا کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے, میں کیسے کروں؟ تو کہا گیا آپ اسے ڈھیل دیجئے, مہلت دیجئے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں جو کوئی انسان قرضہ دیتا ہے تو اسے صدقے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے,
اور قرضہ کا ٹائم ہو گیا, مکمل ہو گیا ادا کرنے کا, اس کے بعد تم دوبارہ اسے مہلت دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر ثواب عطا کرتا ہے. یہ مہلت دیجیے اسے آگے, تاکہ آگے چل کر وہ قرضہ واپس لوٹا سکے. مہلت دیجیے. نمبر 1, مہلت نہیں دے سکتے ہیں آپ تو ایک کام کیجئے, اس کے لیے ایک کام کرنا ہے, آدھا قرضہ معاف کر دیجئے, کچھ قرضہ معاف کر دیجئے. کہہ سکتا ہے بھائی مجھے مکمل قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو اسے جتنا ہو سکے قرضہ ادا معاف کیجئے سامنے والے کو. اسی طرح کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابہ آپس میں تو میں ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر نکل کر آ گئے, آخر کیا لڑائی جھگڑا کا ماحول ہے. پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ بھائی تو قرض دینا ہے, دے رہا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قرضے کا مسئلہ حل کرتا ہوں, ایک کام کرو تم اس کا آدھا قرضہ معاف کر دو, آدھا قرضہ معاف کر دو, اور تمہیں چاہیے کہ آدھا قرضہ لوٹا دو جلد سے جلد. جب آفر مل گیا ہے, آدھا قرضہ معاف ہو گیا, تو آدھا قرضہ جلدی لوٹاؤ. تو انسان کو چاہیے کہ جب سامنے والے کو طاقت نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ قرضہ معاف کرے, آدھا قرضہ, پو قرضہ, جتنی ہو سکے تمہاری طاقت کے مطابق معاف کر کے اس کے پاس سہولت کے ساتھ قرضہ واپس لیں. اسی طرح اگر اتنا نل ہو چکا ہے, اتنا کمزور ہو چکا ہے, اس کے پاس ادا کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے, تو وہ فرمایا گیا اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں ہے اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت تو آپ اسے معاف کر دیجئے, یا اس کے نام پہ صدقہ کر دیجئے, ہو گیا. تو آپ اسے معاف کر دیں گے یا اسے صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر ثواب دینے والا ہے. یہ معاف کرنے کی بھی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اسی طرح ایک اور چوتھا مسئلہ یہ ہے, کیا قرض زکوٰۃ بن سکتی ہے کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کے پاس سے قرضہ لیا ہوں اور میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں, یا میں قرضہ آپ کو واپس نہیں لوٹا رہا ہوں, تو کیا آپ مالدار ہیں اور آپ کے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا؟ سوالات ایسے آتے ہیں جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو مولوی صاحب جو ایک آدمی مجھے قرضہ دینا ہے وہ قرضہ نہیں دے رہا ہے, یا وہ خود انسان مسکین مجبور فقیر ہو چکا ہے, تو کیا اس قرضے کو میں زکوٰۃ سمجھ کے لیس کر لوں میری زکوٰۃ میں؟ کہ یہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے کیا؟ اس کے بارے میں اہل علم نے یہی کہا ہے کہ وہ قرضے کا مال زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. آپ نے قرضہ دیا, وہ مجبور فقیر ہو گیا, دے نہیں رہا ہے, تو پھر آپ اسے زکوٰۃ میں لیس نہیں کر سکتے, زکوٰۃ میں اسے مائنس نہیں کر سکتے. کیوں؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ہونا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے, دیتے نیت کے ساتھ ادا کرنا ہے. آپ نے تو قرضے کی نیت سے دی تھی, جب قرضہ واپس نہیں آ رہا ہے تو آپ نے کس کی نیت کر لے رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی. تو اس طرح بعد میں نیت نہیں کر سکتے, مال دیتے ہوئے ہی زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہیے. اس لیے جو قرضہ کوئی نہیں دے رہا ہے تو آپ اسے اپنے زکوٰۃ کے مال میں مائنس نہیں کر سکتے, اس بات کو یاد رکھ لیں. اور اسی طرح قرضہ دینے کی امید نہ ہو, یعنی آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا اور آپ حساب کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں سے ایک مسئلہ کیا ہے کہ جو آپ کو قرضہ دینا ہے نا, قرضہ جو دینا ہے اس کو بھی آپ اپنے مال میں پلس کر لیں اور اس کے بعد زکوٰۃ نکالنا ہے. اب ایک ایسا انسان ہے جو قرضہ لیا ہے, قرضہ لینے کے بعد اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو وہ لوٹانے کی مکمل امید ہے, یا دوسرا ایسا ہے دیتا ہوں لیکن وہ دے سکتا یا نہیں دے سکتا بول نہیں سکتے, گارنٹی نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا لیکن وہ دے گا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. تو دو آدمیوں کا مسئلہ ہو تو کیسے کریں گے؟ کہا گیا کہ جو بھائی قرضہ لیا ہے اور مکمل دینے کی آپ کو یقین ہے, ارادہ ہے, معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دینے والا ہے, تو آپ اس کو بھی اپنے مال میں پلس کر کے زکوٰۃ نکالیں گے. اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو قرضہ لینے کے بعد اس کے دینے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے مال کو چھوڑ دیں گے, اپنے پاس جو مال ہے اس کے حساب سے اپنا زکوٰۃ نکالیں گے, اس قرضے والے کا حساب اپنے اندر داخل نہیں کریں گے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ قرضہ دینے کی امید ہو اور نہ ہو تو کیسا کریں. اسی طرح قرضہ ہے, ایک اور مسئلہ سن لیجئے, قرضہ ہے ایک بندے پر, وہ حج کرنا چاہتا ہے, عمرہ کرنا چاہتا ہے,
قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیا اپنے قرضے کے ساتھ حج عمرہ قربانی کر سکتا ہے کیا؟ یہ مسئلہ تو یہ سن لیجئے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ اگر سامنے والا بھائی یہ کہہ رہا ہے جو قرضہ دیا ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب تمہارے حج کا ٹائم ہے، اب حج کر لو، اب عمرہ کو جانا چاہے جا کر آ جاؤ، قربانی کا مسئلہ ہے آپ قربانی کر لیجئے، مجھے بعد میں پیسہ دے دیجئے، مجھے آپ پر امید ہے، آپ اپنا فرض ادا کر لیجئے، اپنی عبادت ادا کر لیجئے، اس کے بعد مجھے قرضہ دے سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے موقع پر آپ کا حج ہو جائے گا، عمرہ قربانی ہو جائے گی، آپ اسے بعد میں قرضہ ادا کریں گے تو یہ آپ کے لیے عبادت کرنا، حج عمرہ قربانی کرنا جائز ہے۔ یا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کوئی قرضہ دیا ہے، آپ نے کہا کہ میں 4 سال بعد دوں گا آپ کو قرضہ، 2 سال بعد دوں گا، اب اتفاق سے حج کی ٹکٹ آپ کی نکل گئی اور آپ حج کو جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس 2 سال کا ٹائم ہے، آپ اپنی قربانی کیجئے، عمرہ کیجئے، حج کیجئے، کیونکہ آپ کے پاس زیادہ وقت ہے، جا کر آنے کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہی مہلت لیے ہیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت ہے، ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی مجھے قرضہ چاہیے، اب وہ پوچھ رہا ہے، آپ اسے قرضہ دیے بغیر حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، قربانی کرتے ہو تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بندے کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ آپ کو پوچھ رہا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اسے چاہیے، آپ اسے قرضہ دیے بغیر ایک ایسا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس کے آپ قرضہ سامنے والے کو دینا ہے، وہ پوچھ رہا ہے، آپ اسے چھوڑ کر قرضہ دیے بغیر حج عمرہ قربانی کرتے ہو تو یہ آپ کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ حاضرین، اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے، کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں کیا قرضہ لے کر حج کر سکتے ہیں کیا؟ یہ بات دیکھیے، سب سے پہلی چیز تمہاری استطاعت ہو تو یہ سب چیزیں کرنا ہے، تمہاری کیپیسٹی ہے، تمہاری طاقت ہے تو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اب سمجھو حج کو جانے کے لیے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اب میرے پاس 3 لاکھ ہے، میں 2 لاکھ قرضہ لے کر میں حج کو جاتا ہوں، میرے پاس قربانی کا وقت آ گیا اور میں کیا کرتا ہوں، قربانی کر دیتا ہوں، کسی کے پاس قرضہ لے کر میں قربانی کرتا ہوں۔ کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ کہا گیا دیکھو، ہاں اگر آپ کے پاس یہ پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس سے قرضہ دوبارہ لوٹانے کی امید ہو، وہ پیسہ جو قرض لیے ہو وہ پیسہ آنے کی امید ہے آپ کو مکمل طور پر، تو آپ قرضہ لے کر قربانی کیجئے، آپ قرضہ لے کر حج عمرہ کیجئے، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کو پیسہ آنے والا ہے، پوری امید ہے۔ آپ قرضہ لے کر قربانی کر لیے، قرضہ لے کر دوسرے عبادتیں کر لیے، اور جب قرضہ لوٹانے کی باری آئی تو اسے ٹھگا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے پوری امید ہو، پورے توقعات ہو، پورے ذرائع ہو قرضہ لوٹانے کی، تو اس وقت آپ قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ کیا ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ قرضہ لے کر صدقہ خیرات کرنا کیسا ہے؟ صدقہ لیا، قرضہ لیا ہوں میں، قرضہ لینے کے بعد میرے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، میں پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، کیا چلے گا؟ کیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آپ لوگوں کا قرضہ لیے ہیں تو لوگوں کا قرضہ پہلے ادا کرو، بعد میں اللہ رب العالمین کا قرضہ تم ادا کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کر سکتے ہو۔ کیا دلیل؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، جبکہ وہ خود فقیر تھا، وہ خود محتاج تھا، وہ خود قرضدار تھا، خود قرضدار ہے اور اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے وسلم نے اس غلام کو بلایا، واپس لیا اور اسے مارکیٹ میں 800 درہم میں بیچا۔ 800 درہم میں بیچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لو پیسہ، جاؤ پہلے تم لوگوں کا قرض ادا کرو، بعد میں اللہ کے راہ میں کسی کو آزاد کرنا ہو تو کرو، جاؤ۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باندھتے ہوئے کہتے ہیں، باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنى ومن تصدقه محتاج او اهله محتاج او عليه دين فدين احق ان يقضى من صدقة العتق والهبة وهو رد عليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایک باب باندھتے ہوئے، ہیڈنگ لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات انہی کا قبول کیا جائے گا جو مالدار ہو،
جو مالدار ہوں. اور کن کا قبول نہیں کیا جائے گا؟ کہا گیا وہ انسان خود مجبور ہو، وہ خود انسان خود بیمار ہو، وہ خود انسان خود بھوکا مر رہا ہو، یا اس کے اہل و عیال بھوکے مر رہے ہوں، یا اسی طرح وہ کسی کو تحفہ دے رہا ہے، کسی کو جبکہ اس کے اوپر قرضہ ہے، اور پھر وہ کسی کو تحفے دے رہا ہے، کسی کو آزاد کر رہا ہے، وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر اسلامی امیر کو چاہیے کہ اس ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اس کا صدقہ اسے واپس کر دے. تمہارا صدقہ تم رکھ لو، پہلے لوگوں کا قرضہ ادا کرو. تو یہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے لوگوں کا قرض ادا کرو، بعد میں تم اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو تو تمہاری نیکیاں قبول ہوں گی. اسی طرح حاضرین، کیا گروی رکھ کر، کوئی چیز گروی رکھ کر ہم قرضہ لے سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے اس کے بارے میں، کوئی چیز آپ گروی رکھ کے قرضہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو گروی لیا ہے، جو گروی میں رکھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گروی میں رکھی ہوئی چیز استعمال نہ کرے. ہاں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اس گروی رکھی ہوئی چیز کو خرچہ کرتا ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، کوئی محنت لگتی ہے، تو پھر ایسے موقع پر چاہیے کہ اس کی ضرورت کے مطابق وہ جتنا خرچ کیا ہے اتنا اس کا استعمال کریں. مثال کے طور پر کوئی گائے، بیل، بکری اس طرح کے جانور رکھتا ہے، تو اسے جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ خرچہ کرتا ہے، تو اس کے بدلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دودھ لے سکتے ہیں اس گائے، اس جانور سے. یا ایسا ہے کہ کھلانے پلانے کی وجہ سے ہم اس جانور پہ سواری کر سکتے ہیں. اس کا استعمال اس وقت کر سکتے ہیں جب گروی پر ہمارا کوئی خرچہ آتا ہو، گروی پر ہم کوئی خرچ کرتے ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم کوئی چیز خرچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ گروی کی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح حاضرین، اور ایک چیز یہ ہے، جس شکل میں ہم نے قرضہ لیا ہے اسی شکل میں واپس کرنا ضروری ہے. جس شکل میں قرضہ لیا ہے اسی شکل میں اسے واپس کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، میں نے انڈین کرنسی میں آپ کے پاس سے قرضہ لیا ہے تو انڈین کرنسی میں ہی میں آپ کو دوبارہ پیسے واپس کروں گا. اگر درہم و دینار میں لیا ہوں تو درہم و دینار میں ہی واپس کروں گا. ہاں اللہ یہ کہ یہ طے ہو جائے کہ درہم میں انڈین کرنسی میں دوں گا تو آپ درہم میں مجھے اتنا پیسہ دو گے، یہ پہلے سے طے ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن جس انسان نے جس چیز کو قرضہ لیا ہے اسی شکل میں اسے قرضہ ادا کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے قرض کے بارے میں، کیا غیر مسلموں سے قرض لے سکتے ہیں کیا؟ غیر مسلموں سے قرض لے سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل، غیر مسلم سے قرض لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز قرضہ ہے، آپ ضرور غیر مسلم سے بھی لے سکتے ہیں. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے موقع پر اللہ کے وسلم ایک یہودی کے پاس اپنی زرع گروی رکھ کر اناج قرضہ لیا تھا. تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے پاس بھی قرضہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ قرضہ لے سکتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اس کے بعد قرضے کے ان تمام مسائل کو رکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک وضاحت کے طور پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ قرضہ لیے ہیں تو قرضہ لینے کے بعد آپ نل ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ قرضہ ادا کر نہیں سکتی، اتنے مجبور بن چکے ہیں، تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو فوراً اس کے پاس جاؤ اور جا کر معافی پوچھ لو، قرضہ معاف کرا لو. آپ قرضہ لینے کے بعد آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں، ہاں دوں گا کہہ رہے، آپ دیتے ہی نہیں ہیں، تو کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. قرضہ جا کر معاف کرا لو، بھائی صاحب میں قرضہ لیا تھا، قرضہ دے نہیں سکتا میں. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان جو ایسا مجبور ہے، سامنے والا قرضہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے موقع پر زکوٰۃ کا پیسہ لے لو اور زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اپنا قرضہ ادا کر لو. اگر کوئی آپ کو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے یا آپ زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں تو جا کر سب سے پہلے اس کے سامنے مرنے سے پہلے جاؤ، کہو کہ میں تمہارا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، ہاں اگر میں زندہ رہا، طاقت آ گئی تو ادا کر دوں گا، مر گئے تو مجھے بارے میں پکڑنا مت، مجھے معاف کر دو، دنیا میں بخشوا لو، دنیا میں جا کر معافی کرا لو، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کو بخشے گا نہیں کوئی بھی انسان، کل قیامت کے دن کوئی معاف نہیں کرے گا، ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اتدرون من المفلس، حدیث مفلس ہے
کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گواہ دیتے ہیں اللہ کے نبی ہماری امت میں وہ مفلس ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، پیسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، المفلس فینا یوم القیامہ یأتی یوم القیامت مع صلاۃ و زکات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا تو اس کے پاس مال، اس کے نماز جیسی بڑی نیکیاں ہوں گی، روزے کی بڑی نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا وہ، لیکن وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا، وہ انسان کسی کو گالی دیا ہوگا، وضرب هذا، وہ کسی کو مارا ہوگا، وہ کسی کا خون کیا ہوگا، واكل مال هذا، وہ کسی کا ناحق پیسہ کھایا ہوگا، وہ کسی کا ناحق پیسہ کھایا ہوگا۔ تو پھر ایسا پیسہ کھا جاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر کے کھاندے پہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے نار جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ، اس لیے اگر کسی کا مال لے کر تم کھا لیے ہو، قرضہ استعمال کر لیے ہو تمہاری ضرورت کے لیے، پیسہ نہیں ہے معافی پوچھ لو، قرضہ معاف کرا لو، کل قیامت کے دن سامنے والا بھی معاف نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کے طور پر تمہاری پوری نیکیاں دے دے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے کل قیامت کے دن ہماری نمازیں روزے کچھ کام نہیں آئیں گے جب ہم قرضہ لے کر کسی کا کھا لیں گے، کسی کا ناحق مال ہڑپ کر لیں گے تو یہ بڑی وعید ہے۔ اسی طرح حاضرین، اب مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ کرتے ہیں تو قرضے کے بعد پریشانیاں آتی ہیں تو کیسے اس کا حل ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دو حدیثیں رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے، مسجد میں بے وقت نماز کا وقت نہیں ہے، بے وقت میں آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، بڑے غم زدہ پریشان ہیں، چہرے سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابو امامہ، بے وقت تم مسجد میں ہو اور بڑے غم زدہ، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑا غم زدہ ہو، پریشان ہو، مجبور ہوں، لاچار ہو چکا ہوں، قرضے کا بوجھ مجھ پر پڑ چکا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیسے میں قرضہ ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو امامہ، کیا میں کیسی دعا نہ سکھاؤں کہ جس دعا کے ذریعے سے تمہارے سارا غم، تمہاری پریشانیاں سب کچھ حل ہو جائیں گی؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من الجنون واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم دعا پڑھ لو، تمہاری زندگی کا سارا غم، ساری پریشانیاں، ساری الجھن ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بڑے پریشان میں دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بڑی پریشانی ہے، بڑا قرضہ میرے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ جو سیر جبل کے مطابق بھی اگر تمہارا قرضہ رہا، یعنی مدینے میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے سیر، اس پہاڑ کے برابر بھی تمہارا قرضہ ہو تو لمحے بھر میں تمہارا قرضہ آسان ہو جائے گا، کیا میں ایسی دعا نہ سکھاؤں؟ شخص نے کہا کیوں نہیں حضرت علی، ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے کہا دعا کو تم کثرت سے پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ حاضرین، یہ دو دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، پوری یقین، پوری امید، پورے توکل کے ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے قرضے آسان ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کسی لوگوں کے محتاج نہیں بنیں گے قرضے کے معاملے میں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون والی، امن والی،
लोगों के कोई जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं रहेगी। मैं यही दो इसी बात पर अपनी बात को खत्म करते हुए दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को जो दो जमात से कर्जों के मसाइल को सुने हैं उसको अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी को इस्लामी जिंदगी बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह जो लोग कर्जे में मुब्तला है अल्लाह उनके कर्जों का रास्ता आसान फरमा। ऐ अल्लाह जो मजबूर है, परेशान है, लाचार है, अल्लाह उनकी परेशानियां, मजबूरों को, गम को, परेशानियों के सारे मसाइल को हल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कर्जा नहीं लिए हैं अल्लाह उनको कर्जे की नौबत न लाना। अल्लाह जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा। अल्लाह जो सेहतमंद है अल्लाह उनको मजीद सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दे। अल्लाह जो कुछ हम जिंदा हैं अल्लाह हम जब तक जिंदा रहे इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, हालत तौहीद में जिंदा रहने की तौफीक नसीब फरमा। और जब हमारा इंतकाल हो हमारी दिल की धड़कन आखिरी धड़कने लगे और हमारी आंख आखिरी पलक मारने लगे और हमारी सांसों से आखिरी सांस निकलने लगे और हमारी ज़बान से कोई आखिरी जुमला निकलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अदा होने की तौफीक नसीब फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुम रहीम रब्बुल हलीम।